بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے قصے کے بارے میں جو قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک جادوگر کا ہے۔ اور جب جادوگر نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا کہنے لگا، اور جادوگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر اتنا حیران کیوں رہ گیا تھا۔ چلو کرتے ہیں اسٹارٹ اس ویڈیو کو اور جانتے ہیں۔ دوستو، ایک بار مکہ شہر میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت سوکھا پڑ گئی تھی اور مکہ شہر کے لوگ حال سے بے حال ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جانور بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہے تھے۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی نے حضرت رقیہ نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی ان سے خواب میں کہہ رہا تھا کہ اے مکہ والی، تمہارے بیچ میں ایک نبی آنے والا ہے اور اب اس نبی کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی اب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا، اور اسی نبی کی وجہ سے تم کو زندگی ملی اور اسی کی رحمت کی وجہ سے تمہارے اوپر بارش ہوگی، تمہاری کھیتی میں برکت ہوگی، تمہارے جانوروں میں برکت ہوگی۔ اے مکہ والی، اگر تم اپنے شہر میں بارش دیکھنا چاہتی ہو تو تم ایک ایسے انسان کو چنو جس کا رنگ گورا ہو، جس کا قد لمبا ہو اور جس کی پلکیں گھنی ہو اور اس کی بونہیں آپس میں مل رہی ہوں، اور وہ اپنے خاندان کے ہر ایک لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر نکلے اور ہر ایک انسان اس آدمی کے ساتھ جائے اور ہر ایک انسان پاک صاف رہے اور خوشبو بھی لگائے اور کعبہ شریف کے پاس جا کر اور حجر اسود کو چومے اور سامنے والے پہاڑ جبل ابو قبیس پر چڑھ کر اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کر وہ آدمی اپنی نشانی بتائے، اس پہاڑ کے اوپر وہ بیٹھ کر دعا کرے اور لوگ اس کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ رقیہ نے یہ خواب دیکھا تو مکہ کے لوگوں کو بتایا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک پیغام آیا ہے، ہم اس پہاڑ پر چڑھ جائیں اور اللہ سے رحمت کی بارش کی دعا مانگ تو اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرے گا اور ہمارے اوپر رحمت کی بارش ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی رقیہ نے اپنا خواب مکہ والوں کو بتایا اور مکہ کے لوگ کہنے لگے چلو اس آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جس کے بارے میں خواب میں بتایا گیا۔ اس کے بعد اس آدمی کو سبھی لوگوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس آدمی کے بارے میں خواب میں بتایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود تھیں، اور مکہ کے لوگ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے یہ کہنے لگے کہ آپ کے اندر یہ ساری خوبی موجود ہیں اور آپ ہی وہ شخص ہیں اور ہمارے سردار بھی ہیں، اور وہ ساری خوبیاں آپ ہی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضرت رقیہ نے خواب میں دیکھی تھی، لہٰذا عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور مکہ کے ہر گھر سے ایک آدمی کو لے کر کعبہ شریف کے پاس آئے اور حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد جبل ابو قبیل پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا نے عبد المطلب نے اللہ سے بارش کی دعا مانگی اور اس دعا کے اوپر سبھی لوگ آمین کہنے لگے۔ ابھی دعا شروع ہی کی تھی کہ آسمان پر ایک دم سے بادل چھانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے جھماجھم بارش شروع ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 7 سال کے ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں بہت تیز درد شروع ہو گیا اور آپ آنکھوں کے درد کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہے تھے۔ جب آپ کے دادا نے یہ دیکھا تو آپ کو لے کر ایک جادوگر کے پاس پہنچے۔ جب آپ کے دادا نے اس جادوگر کے دروازے پر پہنچ کر اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا، لیکن جادوگر نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو لے کر اس کے دروازے پر کافی دیر تک دستک دیتے رہے، لیکن جب اس نے دروازہ نہیں کھولا اور آپ کو کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تو اچانک سے جادوگر کے گھر پر زلزلہ آ گیا اور اس کے گھر کی زمین کانپنے لگی، اور جادوگر اتنا ڈر گیا کہ اپنے گھر سے باہر نکل آیا۔ اور جب جادوگر نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اور بہت حیران ہوا، اور وہ جادوگر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب سے پوچھنے لگے کہ یہ لڑکا کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ یہ میرا پوتا ہے اور عبداللہ کا بیٹا ہے۔ تو وہ جادوگر بولا یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اور اگر میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تو یہ گھر میرے اوپر گر جاتا۔ حضرت عبد المطلب اس لڑکے کی حفاظت کرنا اور اس لڑکے کو یہود سے بچا کر رکھنا۔ یہود اس لڑکے کے کھلے دشمن ہیں، کیونکہ اگر یہ یہود کی نظروں میں آ گیا تو یہود اس لڑکے کو قتل کر دیں گے۔ اس کی آنکھوں کے درد کا علاج خود اس بچے کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسے کیسے؟ تو جادوگر بولا
बोला कि घर जाओ और इसी बच्चे का थूक इसकी आंखों पर लगा देना। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आ गए और घर आकर आपने वैसा ही किया तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखा करते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वाले आपके बिना कोई भी खाना नहीं खाते थे, सब आपका इंतजार करते थे और जब आप घर आ जाया करते थे तो आपके साथ मिलकर खाना खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत ये थी कि खाना अगर कम होता था तो खाने में इतनी बरकत होती थी कि खाना पूरा पड़ जाया करता था और खाना बच भी जाया करता था। अभी आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आपके पास 2 साल ही गुजरे थे कि एक दिन अचानक हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दर्द उठा, उनको लगने लगा कि अब मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगा। उसके बाद आपके दादा ने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया कि ऐ मेरे बेटे, अब तक तो मैंने अपने पोते मोहम्मद का ख्याल रखा है, उसको कोई भी कभी भी कोई कमी नहीं होने दी और इसीलिए मैं अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना और इसके ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना। इतना कहना था कि आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात हो गई। आप अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात पर बहुत रोए और ये सोच रहे थे कि अब मेरा ख्याल कौन रखेगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने खुद ले रखी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को एक हुजूम नाम की जगह पर दफन किया गया। जब आपके दादा को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दादा के जनाजे के पीछे रोते हुए जा रहे थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपको अपने दादा याद है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुझे याद है। उस वक्त मैं 8 साल का था जिस वक्त मुझे मेरे दादा छोड़कर बेसहारा कर चले गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कभी तनहा नहीं किया, कदम कदम पर मेरा साथ दिया और मैंने अल्लाह ताला को हमेशा अपने पास ही पाया है। और ये एक छोटा सा किस्सा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का और एक जादूगर का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।